نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد اللہم اهدنا الصراط المستقیم وبک نستعین یا فتاح. جیسے کہ کل جو ہے آپ کو بتایا گیا تھا پیج نمبر 68 پر دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہ دائی حلیمہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، اور آپ اسلام بھی لائی اور آپ کے شوہر حارث وہ بھی اسلام لائے. اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ کے 4 بچوں میں سے عبداللہ اور حذافہ جس کو شیمہ کہتے ہیں، یہ لوگ 2 بھی اسلام قبول کیے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کے طور پر کہتے تھے کہ میں تم میں سب سے خالص عربی ہوں، اس لیے کہ میں نے میں پرورش جو پایا ہوں بنی سعد کے قبیلے میں، اور ان کے بکریوں کا دودھ پی کر میری پرورش ہوئی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کی کتنی فضیلت ہے. جی آگے جو شک بطن کے قصے کی حقیقت. شک مانی چیرنا پھاڑنا، بطن مانی پیٹ، بطن مانی پیٹ. پیج نمبر 69 69. اب اس میں دیکھیں کہ ملبوس ایک لفظ ہے. ملبوس یعنی پہنے ہوئے، سفید لباس میں ملبوس، سفید لباس پہنے ہوئے. باقی سب الفاظ آسان ہیں. اور ایک نیچے تقریباً نیچے کے پیراگراف سے تیسری لائن میں تشت ہے. تشت جو خاص کر جب مہمان وغیرہ آتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے ٹرے کے نام پر جو ہے استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہیں خوبصورت پلیٹ، بڑی پلیٹ. جی انہوں نے اس کے بعد جو ہے آگے پیج نمبر 70 پر مشکل الفاظ میں جو ہے اوپر سے 11ویں نمبر لائن زیر کفالت، یعنی حضرت آمینہ اور عبد المطلب کی کفالت، زیر کفالت یعنی ان کی کفالت میں تھے، زیر کفالت یعنی ان کی کفالت میں. آگے اور نیچے جب پیراگراف ختم ہو رہا ہے وہاں پر ایک لفظ ہے زیارت کی جائے جو مدینہ میں مدفون تھے. مدفون یعنی دفن، جہاں پر مدفون دفن کیا ہوا، دفن کیے ہوئے. جی آگے اور ایک ہے وہاں پر دیکھیں مقیم، پہلی لائن میں حضرت آمینہ مدینہ میں 1 مہینے تک مقیم. مقیم معنی قیام کرنا، رکنا. جوفا ایک جگہ کا نام ہے جسے آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ مقام ابوا یہ تقریباً مدینہ سے 47 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور اس سے قریب جو ہے جوفا، یہ بھی وہیں قریب میں جو ہے ابوا اور جو ہے غالباً مدینہ کے درمیان یہ پڑتا ہے جوفا. آگے جو ہے ولادت با سعادت. ولادت با سعادت کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ولادت با سعادت، ولادت با سعادت کا مطلب ہے کہ آپ کی نیک ولادت، آپ کی نیک ولادت. پھر نیچے لائن میں ہے اس دار فانی یعنی فنا ہونے والی دنیا، فنا ہونے والا گھر. کچھ کرنا یعنی جانا، کچھ کرنا یعنی جانا. جی اب یہاں پر اتنا تھوڑا سا خلاصہ دیکھ لیں شک بطن سے. ہم لوگوں نے سنا یہ جو بات اوپر کے اس میں دائی حلیمہ نے جس کو بیان کیا، وہاں پر جو ہے صحابہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اپنا کچھ حال بیان کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. ایک جملے یاد رکھیں اس کو پوائنٹ کے طور پر، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. اس لیے کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، جس کو قرآن پاک میں مذکور ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. تو یہ جو ہے دعا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، قرآن پاک میں ہے اس کا تذکرہ، کہا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے. جی تو کہا کہ میں ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہوں. پھر اس کے بعد کہنے لگے میں جب ماں کے پیٹ میں تھا ایک ایسا نور پھیلا جو مشرق اور مغرب تک پہنچ گیا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے. پھر اس کے بعد کہا
کہ میں بنی سعد بن بکر کے قبیلے میں دودھ پی کر میں نے پرورش پائی ہے۔ پھر وہیں پر آپ نے واقعہ بیان کیا کہ میں اور میرا بھائی رضائی بھائی کھیل رہے تھے، دو لوگ آئے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، سینہ چاک میرا جو ہے پیٹ چاک کیا، پیٹ چاک کر کے جو ہے اس میں سے جو ہے کچھ نکالا، پھر اس میں سے جو ہے میرا دل لیا، اور دل لے کر جو اس میں کچھ کالی چیز تھی اس کو نکال کر پھینک دیا، بتاتے ہیں کہ شیطان کا حصہ ہوتا ہے، اس کو نکال کر پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد میرے پیٹ کو جو ہے زمزم جو ہے اس چیز کو، اور میرے اندر جو تھا زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اس کے بعد اس کو اندر ایسے ڈال کر پھر مجھے جو ہے وہ سیا گیا، یعنی مجھے برابر میرے پیٹ کو کیا گیا۔ جو ہے شک صدر آگے بھی یہ واقعات آئیں گے شک اس کے، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ 4 مرتبہ واقعہ پیش آیا ہے، 4 مرتبہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 مرتبہ کیا گیا۔ پہلی مرتبہ 4 سال کی عمر میں، دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں آپ کے اندر سے کینا کپٹ نکالا گیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرا جو ہے پیٹ چاک کر کے میرے اندر کچھ چاندی جیسی چیزیں بھری گئی اور جو ہے دھویا گیا، تو میں جیسے ہی مجھے جانے کے لیے کہا گیا، میں دیکھتا ہوں میرے اندر سب کے بارے میں رحم آ رہا ہے، اور سب کے بارے میں میرے دل میں محبت پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ دوسری مرتبہ میں، اور تیسری مرتبہ میں جو ہے 40 سال کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نبوت ملنے سے پہلے، اور چوتھی مرتبہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 52 یا 53 سال کی عمر میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جانے والے تھے اس وقت۔ جی 4 مرتبہ۔ آگے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے ہیں کہ جب وہ میرا سینہ یعنی 4 سال کی عمر میں جب وہ میرا سینہ چاک کر جب انہوں نے مجھے ٹھیک کیا، پھر اس میں سے کہا ان کو وزن کرو، میرا وزن کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہے وزن کرو۔ اب جب میرا وزن کیا گیا اس میں سے 10 اشخاص کے ساتھ وزن کرنے کے لیے کہا گیا، تو میرا وزن بھاری ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ان کا وزن کرو 100 لوگوں سے، جب 100 لوگوں سے کہا تو پھر بھاری نکلا۔ پھر اس کے بعد ان کے امت کے 1000 لوگوں سے ان کا وزن کرو، پھر میرا وزن بھاری ہوا۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے، اب انہوں نے کہا، فرشتے نے کہا کہ پوری امت کے بدلے میں بھی تولیں گے تو محمد ہی وزنی اور قیمتی نکلیں گے۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی سیرت، کتنی پیاری، کتنی عمدہ سیرت ہے، اور ہم پورے کے پورے سیرت سے محروم ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم لوگ حتی الامکان کوشش کرتے رہیں اور سیرت کو پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے رہیں کہ ہم سب کو سیرت پڑھنے کی اللہ توفیق دے، اور ہم بہت زیادہ جو ہے کوشش کر جو ہے سیرت کے ایک ایک پل کو جاننے کی کوشش کریں۔ آپ کو بہت ساری چیزیں بتانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، البتہ آپ لوگ بھی اس کی فکر کریں۔ جی آگے پھر اسی میں جو ہے جب یہ واقعے کے بعد بی بی آمینہ کے پاس جب ان کو لایا گیا، بی بی آمینہ نے جو ارادہ کیا مدینہ جانے کا۔ اس میں آتا ہے کہ بعضوں نے کہا کہ ننیال کے واسطے، بعضوں نے اس میں لکھا ہے کہ عبداللہ کے قبر کی زیارت کا ارادہ تھا، تو عبداللہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بی بی آمینہ جو ہے مدینہ گئی۔ اب ایک بات یہ بھی یاد رکھیں یہاں پر، کیونکہ جب کوئی چیز آتی ہے تو بتانا پڑتا ہے، ورنہ ہم کچھ اس سے پروف لے لیتے ہیں، دلیل لے لیتے ہیں۔ تو دیکھیں عورتوں کا قبرستان جانے کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، مطلق جو ہے عورت کا قبرستان اگر بے پردہ جا رہی ہے، اور اگر جو ہے وہاں جا کر رونے کا اندیشہ ہے، اور جو ہے وہاں پر چلا کر جو ہے غم کرنے کا اندیشہ ہے، تو بتایا گیا کہ جانا جو ہے ناجائز ہے، وہاں جا ہی نہیں سکتے۔ اس طرح مطلق عورت کا جانا جو ہے قبرستان مکروہ قرار دیا گیا، اور جہاں پر جو ہے شرک اور کفر ہوتا ہے وہاں جانا تو مرد اور عورت دونوں کے لیے ناجائز قرار دیا گیا۔ اسی طرح اور ایک میں بات بتاؤں آپ کو کہ بوڑھی عورت اگر ایک خدشہ نہ ہو کہ وہ جا کر روئے گی، چلائے گی، صرف آخرت کی فکر کے خاطر اور اپنے جو ہے اعمال کو مضبوط کرنے کے لیے، کچھ عبرت لینے کی نیت سے کوئی بڑی عمر کی عورت جا رہی ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ وہ جانا چاہے تو جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی بتایا گیا کہ بہتر نہیں ہے۔ اب اگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایصال ثواب کیسے کریں گے ہمارے مردوں کو، تو دیکھیں ایصال ثواب اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان بنا دیا ہے، آپ جہاں پر بھی ہوں گے، اگر آپ یہاں بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ پڑھ لیا اور کہا کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا ثواب پہنچا دیجیے، پہنچ جائے گا، آپ کا ایصال ثواب ہو گیا۔ اگر آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایک دعا کی، اللہ میرے مرحوم والد اور والدہ کو پہنچا دیجیے، ان کو ثواب پہنچ گیا، آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے اتنا انتظام آپ کے لیے کر دیا ہے۔ جی آگے دیکھیں یہاں پر اور ایک بات، جیسے ہی آمینہ جب مدینہ آئی، وہاں 1 مہینہ رہنے کے بعد واپس وہاں سے نکلے تو تکلیف کچھ زیادہ بڑھنے لگی۔ بی بی آمینہ کو جیسی تکلیف بڑھی
تو بلا کر محمد کو اپنے سینے سے لگایا اور لگا کر کہنے لگے کہ محمد، اللہ تجھ سے وہ کام لینے والا ہے، اور تو جو ہے بہت ہی خوش قسمت ہے اور بہت روشن ہے، اور تیرا چہرہ روشن، اور پوری دنیا میں اللہ تجھ سے کام لے گا۔ اس طرح کے کچھ الفاظ آپ آخر وقت میں کہتے رہے۔ اب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں امی جان ایسی کیوں بات کر رہی ہو، کیا ہو رہا ہے؟ تو بس اتنے میں ہی کچھ آواز آہستہ آہستہ بی بی آمینہ کی بند ہونے لگی۔ دیکھتی دیکھتے بی بی آمینہ جو ہے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ام ایمن نے فوراً وہیں پر جو ہے دفنانے کا انتظام کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، پیدا ہونے سے پہلے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب یہ 6 سال کے تھے، اب 6 سال میں بھی دیکھیں آپ کہ 4 سال سے کچھ زیادہ عرصہ جو ہے وہاں پر رہے دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں۔ اب کچھ ہی دن ماں کے پاس رہے تھے، پھر جو ہے ماں کی ممتا اور ماں کی محبت، اور ظاہر سی بات ہے ماں سے جو لگاؤ ہوتا ہے بچوں کو عجیب قسم کا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قبر پر جو ہے گر کر رونے لگے، امی جان اب میں کس کو امی کر کے پکاروں، اور میں کس کے پاس جو ہے مطلب کھیلوں، میں کس کے گود میں بیٹھوں۔ الفاظ ایک لمبے چوڑے غم بھرے الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قبر پر کہے۔ پھر ام ایمن لے کر جو ہے جیسے ہی مکہ کے قریب آئی، مکہ کے قریب جیسے ہی آئی تو عبد المطلب انتظار میں تھے کہ آج، کیونکہ کئی دن سے انتظار چل رہا تھا، جیسے ہی دیکھا کہ ام ایمن اور محمد اتنا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی ہیں تو کہا کہ آمینہ کہاں ہے؟ ام ایمن نے بتا دیا، کہا کہ بی بی آمینہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اتنا سننا تھا، عبد المطلب بھی بہت زیادہ غم زدہ ہو گئے، کیونکہ اپنے پوتے کے جو ہے تئیں جو ہے یہ میرا پوتا کیسے حالات سے گزر رہا ہے، پیدا ہونے سے پہلے جو ہے وہ باپ کا انتقال ہو گیا، 6 سال کا ہو گیا تو جو ہے ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ بہرحال یہ یہاں تک کا واقعہ ہے۔ آگے دیکھیں کچھ الفاظ مانی والد ماجد کے انتقال کے بعد۔ جی اب تیسری لائن میں دیکھیں، ایام، یہ یوم کی جمع یعنی دن، یتیمے کے دن، محرومی، محرومی یعنی کسی چیز کا نہ ہونا، کربناک، تکلیف، تکلیف دہ، کربناک، تکلیف دہ۔ آگے 5ویں لائن میں دیکھیں وہی مدفون جو میں نے اس کا معنی بتا دیا ہے۔ پھر 7ویں لائن میں دیکھیں خاردار جھاڑیاں، خاردار یعنی کانٹے والی جھاڑیاں۔ پھر اسی طرح جو ہے آگے دیکھیں اس کے نیچے لائن میں تصور، خیال کرنا۔ جی پھر یہ تو پورا پیراگراف چھوٹا سا ہے، اس کا کچھ یہ بھی سن لیں۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی یہاں پر جو ہے یہ 2-3 چیزیں یہاں پر خاص کر کر دیکھیں، آپ ایک اندازہ لگائیں کہ ایسے حالت میں وہاں پر جہاں پر جو ہے انتقال ہوا ہے، روایتوں میں آتا ہے اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی وہاں پر ایسی جھاڑیاں ہیں مقام ابوا میں کانٹے دار۔ اب بتاؤ کہ اس وقت کا اندازہ کیا ہوگا۔ اب تو جو ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، بہت زیادہ جو ہے سہولتیں ہیں، اس وقت ایسا حال ہے تو اس وقت وہاں پر کیا ہوگا۔ اور اس وقت جو ہے والدہ کا انتقال ہوا تو بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی۔ ٹھیک، ہاں تو یہ ہے۔ پھر آگے کا جو پیراگراف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دادا عبد المطلب کی کفالت، صفحہ نمبر 71 پر چل رہا ہے، صفحہ نمبر 71۔ جی اب یہاں پر دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دادا عبد المطلب کی کفالت۔ اب یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دادا عبد المطلب، یہ اس میں الفاظ معنی میں جو ہے مشکل الفاظ۔ دوسری لائن میں حد درجہ محبت یعنی بے انتہا محبت، بے انتہا محبت۔ اور ایک لفظ ہے نیچے سے 4تھی لائن میں سن شعور، سن شعور، اس کا معنی ہے وہ عمر جس میں شعور پیدا ہوتا ہے، یعنی سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد والے صفحے میں یعنی 72 میں 4تھی نمبر لائن میں دیکھیں، تاکتے یعنی جھانکتے رہتے اور دیکھتے رہتے، تاکنا یعنی جھانکنا، بار بار دیکھتے رہنا۔ جی اور یہ جہون جو ہے یہ ایک مقام کا نام ہے۔ اتنا پیراگراف پہلے سن لیں۔ اب یہ دیکھیں 71 سے لے کر 72 تک مختصر طور پر۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ دادا عبد المطلب جو ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے عظمت والے تھے اور بہت زیادہ ان کا احترام تھا، اور کعبۃ اللہ میں ان کی بیٹھنے کی جگہ تھی۔ پھر اس کے بعد جب بیٹھتے تو پورے کے پورے ان کے جتنے چچا تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جاتے اور احترام کے ساتھ رعب کے مارے ایسے ہی کھڑے رہتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آتے ہی دادا کے پاس جو ہے بھاگ جاتے۔ چاچا روکنے کی کوشش کرتے تو بھی عبد المطلب کہتے کہ نہیں، محمد کو آنے دو میرے پاس۔ تو اور جب ان کو بلا کر بیٹھتے، اپنے قریب بٹھاتے اور قریب بٹھا کر آپ ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، اور ہاتھ پھیر کر جو ہے آپ جب کوئی کام کرتے تو بہت خوش ہوتے اور بار بار دیکھتے رہتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے
تو دادا عبد المطلب بھی جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے. اب اندازہ لگائیں, پیدائش سے پہلے باپ, اور پھر اس کے بعد 6 سال کی عمر میں جو ہے محبت کرنے والی ماں, پھر اس کے بعد 8 سال کی عمر میں سب سے زیادہ چاہنے والے اور بہت زیادہ لاڑ کرنے والے دادا بھی جب نکل جائیں تو بتاؤ کیا حال ہوگا. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبد المطلب کا جنازہ جانے لگا مقام جو ہے جہون کی طرف, وہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے جو ہے جنازے کے پیچھے دوڑ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر سی بات ہے, لاڑ کرنے والی ماں نہ رہی, لاڑ کرنے والے دادا نہ رہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی. پھر وہاں سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روتے ہوئے پیچھے پیچھے دوڑے, یہاں تک ہے. پھر اس کے بعد پیج نمبر 72 پر عبد المطلب کی رحلت کی تفصیل. یہاں پر دیکھیں کہ ایک تو جو ہے لفظ بڑی گراں, تیسری لائن میں گراں گزری یعنی بھاری گزری, گراں یعنی بھاری گزری. اور اس کے بعد 5ویں لائن میں منصب دار, منصب دار, منصب دار یعنی جو ہے ذمہ دار, منصب دار یعنی اس عہدے پر فائز. جی آگے جو ہے اور ایک ہے رحلت, رحلت کے وقت یعنی کوچ کرنے کے وقت, کوچ کرنے کے وقت جو ہے وہاں پر. جی پھر آگے جو ہے اور ایک ہے دیکھیں گریا وزاری یعنی رونا, گریا وزاری نہیں رونا. اب یہ ہے آگے اور 73 لائن پر دیکھیں, 73 لائن پر جو ہے متولی, متولی یعنی جو ہے ذمہ دار نگراں, تولیت بھی اسی معنی میں آتا ہے. اسی طرح جو ہے گراں بار یعنی بہت بوجھ والے ایام, بہت بوجھ والے ایام. اب اس کا خلاصہ دیکھیں کہ دادا عبد المطلب جو ہے انتقال سے پہلے پہلے ابو طالب کو بلائے, اور بلا کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کے لیے ابو طالب کو جو ہے ذمہ داری دی گئی. اس لیے کہ عبداللہ اور ابو طالب ایک ہی ماں سے تھے, اور دوسرے جو بھائی تھے دوسرے ماں سے تھے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے, ہاں جیسے 10 بتائے گئے, اس میں سے 2 تو خود جو ہے عبداللہ اور ابو طالب ایک ماں سے تھے, باقی دوسرے ماں سے. اس لیے عبد المطلب نے جو ہے اس لیے ان کے ذمہ سپرد کیا تاکہ جو ہے یہ اپنا خاص اور بالکل قریبی رشتہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے ان کا خیال رکھ سکے. روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ, اب یہ جب ان کی ذمہ داری دی گئی اور اس میں سے ایک کام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سا کام, جو ایک ذمہ داری باقی تھی جیسے بتایا گیا سکایا یعنی پانی پلانے کی ذمہ داری, وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اور ایک بات یہاں پر ملتی ہے کہ 4 جو بیٹیاں تھیں, چاروں بیٹیوں کو عبد المطلب نے انتقال سے پہلے بلایا تھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 پھوپھیاں, صفیہ, برہ, عاتکہ. اب یہاں پر 6 پھوپھیوں کا, سوری 4 نہیں 6 جو ہے برہ, صفیہ, برہ, عاتکہ, ام حکیم, امیمہ, عروہ. جی یہ 6 پھوپھیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں, یاد رکھیں, چاچاؤں کے نام یاد رکھیں, پھوپھیوں کے نام یاد رکھیں, صفیہ, برہ, عاتکہ, ام حکیم, امیمہ, عروہ. جی اب اس وقت کہا, اور یہ جو ہے اور ایک بھی ایک روایت ہے, کہا کہ میرے سامنے ہی تم جو ہے رو جس طرح تم میرے مرنے کے بعد رونا چاہتی ہے. تو ایک واقعہ ہے اس طرح کا جو اس وقت کے دستور کے موافق تھا. آگے دیکھیں, اب یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ان کو دی گئی, تو میں نے بتا دیا کہ کس وجہ سے دی گئی. اب یہاں پر جو ہے یہ اب عبد المطلب کا انتقال جو ہے ان کے اوپر بہت ہی بھاری تھا, اس لیے کہ بڑے ذمہ دار تھے اور خاندان کے بڑے تھے, اور جس کی وجہ سے ان کے اوپر جو حالات آئے ہوں گے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے بنو ہاشم پر جو حالات آئے ہوں گے, کیونکہ بڑے کا جب انتقال ہوتا ہے تو بہت حالات آتے ہیں. تو یہ یہاں تک کا چیپٹر ہے. آگے ابو طالب کی سرپرستی. اب یہاں پر دیکھیں 34 لائن میں جنمے یعنی پیدا ہوئے, جنمے یعنی پیدا ہوئے. پھر اسی طرح جو ہے حضر, نیچے جو ہے 8ویں لائن میں تقریباً حضر کا معنی جو ہے حضر سفر جیسے بولتے ہیں, حضر یعنی علاقے میں خود کے, اور سفر باہر. جی اسی طرح قراریت ایک لفظ ہے, یہ ایک قسم کے جو ہے وہاں کے روپے ہیں, روپے وہاں کے پیسے, قراریت. ابو طالب کی سرپرستی کا جو ہے واقعہ چل رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے پیج پر دیکھیں 74, پیج نمبر 74, وہاں پر تیسری لائن میں دیکھیں کہ پیش گوئی, پیش گوئی یعنی آگے کی بات بتانا, آگے کی بات بتانا. پھر اسی طرح کاہن اور نجومی, تیسری لائن میں دیکھیں سیرت ابن ہشام, وہاں سے تیسری لائن میں کاہن اور نجومی. کاہن یعنی جیسے میں نے بتایا کہ جو ہے وہ
ستارے اور اسی طرح جو ہے اپنے طرف سے غیب کی باتیں بتانا اور نجومی ستاروں کو دیکھ کر بتانا. اور اسی طرح جو ہے اسی لائن میں آگے دیکھیں قصہ بحیرہ. اس طرح کا واقعہ جو ایک پیراگراف ختم ہونے کے بعد بحیرہ ایک راہب ہے تو یہ اس کا قصہ آئے گا. جی بحیرہ اس کا نام ہے جو راہب تھا. راہب کہتے ہیں جو پہلے اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ چلنے والے اور لوگوں کی جو ہے رہنمائی کرنے والے اور ان کی جو ہے ان کے پیشوا اس کو کہتے ہیں راہب. اچھا ایک ایک اور چیز ہے نقل و حرکت. نقل و حمل. نقل و حمل میں جو ہے وہ چیز نقل و حمل یعنی کسی چیز کو دوسری جگہ پہنچانا اٹھانا. اس وقت اونٹوں کے علاوہ کوئی جو ہے راستہ نہیں تھا. درآمد برآمد یعنی اندر آنا باہر جانا سامان کو لے جانا امپورٹ ایکسپورٹ جیسے دیا گیا وہاں پر. اسی طرح جو ہے عرب تجار یعنی عرب تاجر. عرب تاجر یعنی عرب تجارت کرنے والے. جی 75 تک. اب یہاں پر دیکھیں اس کا جو خلاصہ ہے مطلق ابو طالب کی جیسی ذمہ داری آئی. روایتوں میں آتا ہے کہ ابو طالب اپنے بچوں سے زیادہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور ہر وقت جو ہے ان کا خیال رکھتے تھے. سوتے جاگتے سفر حضر ہر وقت اپنے ساتھ میں رہتے تھے. اتنی زیادہ محبت کرتے تھے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10-12 سال کے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں قراریت کے عوض قراریت یہ جو میں نے بتایا ایک قسم کے قراریت کہتے ہیں کہ قراریت درہم اور دینار. اس سے مراد جو ہے درہم اور دینار ہے. اس کے بدلے میں لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 10 اور 12 اکثر انبیاء کے ایسے واقعات آئے ہیں جنہوں نے جو ہے اپنی عمر میں بکریاں چرائی ہیں. جی اب جو ہے یہاں پر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قراریت کے عوض یعنی درہم اور دینار کے عوض میں نے مکہ کے جو ہے لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں. اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی واقعات پیش آئے آپ کی نبوت سے پہلے. جیسے ہی جو ہے مطلب ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک تھا بنو لہب کا ایک شخص تھا. بنو لہب کا شخص جب وہ آتا علاقے میں تو سب لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے کر آتے اور لے کر آ کر پوچھتے کہ میرے بچے کے بارے میں بتاؤ. جیسے کہ پہلے یہاں پر ہمارے علاقوں میں ہیڑو لوگوں کا گھروں میں آنا تھا وہ آ کر بتاتے تھے سب لوگوں کو کہ آپ کے بچے کیا ہوں گے. اس طرح کا ایک بغیر علم کے تھا تو سب لوگ مانتے تھے اس کو. اب اسی طرح جو ہے یہاں پر بھی جو ہے وہ آئے تو آنے کے بعد سب لوگ تو ابو طالب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے. کسی وجہ سے اس نے توجہ نہیں دی لیکن جب توجہ دی تو کہنے لگا جلدی لاؤ محمد کو میرے سامنے. تو فوراً جیسی ہی اس کی حرکت دیکھی ابو طالب تو فوراً جو ہے ان کو وہاں سے نکال لیا. وہ کہنے لگا اس بچے کو میرے پاس لاؤ. وہ بچہ تو بڑی شان والا نظر آتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ جو ہے بڑا نظر آتا ہے. اس طرح کے جیسے الفاظ تو فوراً لے کر چلے گئے. اب اسی طرح اور ایک واقعہ یہاں پر کہ ابو طالب نے وہاں سے ان کو لے کر فوراً چلے گئے. اب اس طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عرب کا اکثر جو تھا وہاں پر کوئی پہلے جیسے اب جیسے جہاز ہیں یا دوسری گاڑیاں ہیں اس طرح پہلے کوئی گاڑیاں اور جہاز نہیں تھے. صرف اونٹوں کے اوپر ہی سامان لے جانے کا کام ہوتا تھا لانا لے جانا. اور اسی کے اوپر جو ہے پورا کا پورا جو ان کا اور کیا کرتے تھے عرب والے شام کا ایک سفر سال میں ایک مرتبہ ضرور کرتے تھے. جو ہے شام کا سفر عرب والے سال میں ایک مرتبہ ضرور کیا کرتے تھے. تو یہ جو ہے انہی کی تجارت کے ذریعے پورے ان کے گزارے تھے. آگے دیکھیں جی یہاں پر جو ہے میں نے بتا دیا بنو ہاشم تو جیسے میں نے بتا دیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے بنو ہاشم. جی کفالت بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پرورش کی ذمہ داری. شام کا سفر. شام کا سفر ابھی یہاں پر دیکھیں کہ اس میں الفاظ ایک تو ہے رخت سفر. پہلی لائن میں رخت سفر یعنی سفر کی تیاری. صفحہ نمبر 75. طبقات سعد ایک کتاب ہے. کتاب کے نام آپ کو وہاں پر خاص پوائنٹ دیے گئے ہیں تو سمجھ جانا یہ کتاب کا نام ہے. جی اب دیکھیں یہاں پر جو ہے شام کا سفر 75 پیج نمبر پر رخت سفر. رخت سفر یعنی سفر کی تیاری. اور اسی طرح جو ہے وہاں پر جو ہے اضطراب تیسری لائن میں بے قراری.
اور اسی طرح جو ہے اور ایک عازم سفر چوتھی پانچویں لائن میں سفر کا ارادہ. جی. پھر وہاں سے جو ہے آگے کا جو دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے آپ کی بعثت کی نوید. نوید یعنی متعلق، آپ کے بعثت کے متعلق. پھر اس کے بعد جو ہے تیسری لائن میں دیکھیں اہل کتاب. اہل کتاب ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے اور نبیوں کی کتاب پر جو لوگ تھے ان کو اہل کتاب کہتے ہیں، یعنی کتاب والے. پیشواؤں یا راہبوں. پیشواؤں یعنی قوم کے بڑے لوگ، قوم کے جو ہے وہ لوگ جن کو لوگ اپنا بڑا مانتے تھے، مذہبی پیشوا. جیسے ہمارے وہاں پر علماء حفاظ ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے مذہبی پیشوا. اور راہب بھی جو ہے اسی معنی میں ہے. اب یہاں پر جو ہے پیج نمبر 76 میں دیکھیں. 76 میں 3 نمبر لائن میں سجدہ ریز یعنی سجدے میں گرنا. جی. حد نظر. حد نظر یعنی جہاں تک نظر جاتی ہے. آگے کجاوے یعنی اونٹ کے اوپر جو پالان ڈالا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے اس کو کہتے ہیں کجاوا. پھر اس کے بعد کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے 77 پر 2 نام ہیں، دریس اور زریر. یہ دونوں کے دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کیے. اور اسی طرح روب عمل یعنی عمل میں لانا. 77 میں جو ہے ایک لفظ ہے روب عمل. آپ لکھ لیں کاغذ پر، اس کو بعد میں دیکھیں کہ وہ ملے گا آپ کو روب عمل. تو وہ روب عمل یعنی عمل میں لانا. جی. یہاں تک جوانی کی دہلیز پر قدم. وہاں سے اس سے پہلے دیکھیں کچھ خلاصہ اس کا. جب ابو طالب شام کے سفر کے لیے روانہ ہونے لگے تو اس وقت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ اللہ کے ابو طالب سے لپٹ گئے اور جو ہے ان کی بے قراری دیکھ کر تو پوچھا کہ آپ بھی چلو گے بھتیجے میرے ساتھ؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں چلوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سفر میں ساتھ لے لیا. اب جب بھی یہ لوگ گزرتے تو ایک راستہ تھا، وہ جو ہے اسی راستے سے ان کا گزر ہوتا تھا. جب بھی یہ لوگ نکلتے تو وہاں سے ایک راستہ پڑتا تھا، وہ راستہ جو ہے اسی میں جو ہے وہ وہاں سے ہو کر گزرتے تھے. اور اس راستے میں جو ہے ایک راہب کا جو ہے وہ گرجا تھا جس کا نام بحیرہ ہے. کیا ہے؟ بحیرہ. اور یہ بسرا کے علاقے سے ہو کر گزرتا تھا علاقہ، بسرا کے علاقے سے. تو وہاں پر جو ہے ایک جو ہے راہب جس کا گرجا تھا، اس کا چرچ تھا، وہ وہاں رہتا تھا سالوں سے، وہیں پر تھا وہ بحیرہ. اب وہ جو ہے جیسے ہی ایک قافلے کئی مرتبہ یہاں پر سے گزرے ہیں، یہاں پر رکے ہیں، تو کبھی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. لیکن اس مرتبہ وہ فوراً جو ہے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ سب کو، میں مختصر طور پر بتا رہا ہوں، آپ سب کو ہماری دعوت ہے. سب تعجب میں پڑ گئے، یہ کیسے ہماری دعوت کر رہا ہے؟ یہ 75 اور 76 اور 77 کا ہے. جی. تو یہ ہماری دعوت کیسی کر رہا ہے؟ اس سے پہلے کبھی اس نے پوچھا بھی نہیں. تو کہا کہ تمہاری اس جماعت میں کوئی ایسا آدمی ہے جو بہت بڑی شان والا ہے، بہت بڑا جو ہے اونچا ہے. اس کے بعد جیسے سننا تھا کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ کہا کہ میں دور سے آپ کو دیکھ رہا تھا، جب لوگ آپ آ رہے تھے ایک کالا بادل آپ کا سایہ کیا ہوا تھا. آپ کا کالا بادل جو ہے وہ سایہ کیا ہوا تھا. اور اسی طرح جو ہے کئی سارے درخت ٹہنیاں جو ہے جھک کر ایسا لگ رہا تھا کہ سلام کر رہے ہیں. یہ پورے کے پورے جھکے ہوئے تھے اور جو ہے وہ جماعت کے اوپر سایہ کر رہے تھے. تو میں سمجھ گیا کہ اس میں کوئی جو ہے ایک بڑی شان والا ہے. پھر اس کے بعد دعوت کے لیے جب سب کو بلایا، بلانے کے بعد سب لوگ آئے تو پھر یہ راہب پریشان ہوا کہ وہ نظر نہیں آتا میں جن کو بلایا ہوں. تو فوراً جو ہے کہا کہ ایک لڑکا ہے وہ تو اونٹوں کے کجاوے کے پاس ہے، کہ ان کو بھی بلا کر لاؤ. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تھا وہ سمجھ گیا، کہا کہ واقعی یہ وہ ہے کہ جس کو میں دیکھنا چاہتا تھا. اور پوری کی ایک ایک چیزیں راہب نے دیکھا، بحیرہ راہب نے دیکھا، وہ پوری کی پوری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی میں تھی. سب سے پہلے جب اس نے کہا کہ میں کچھ سوال پوچھوں گا آپ مجھے جواب دینا، اور اس نے کہا کہ لات اور عزا کی قسم. یہ جملہ یاد رکھنا پوائنٹ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بت پرستی سے کتنی نفرت تھی. جب اس نے کہا کہ لات اور عزا کی قسم دے کر، تو فوراً اللہ کے نبی نے کہا لا تسألنی، تو کہا کہ مجھے جو ہے وہ لات اور عزا کی قسم مت دے، میں تو جو ہے وہ بتوں سے بہت زیادہ جو ہے بغض اور نفرت رکھتا ہوں، اس سے زیادہ کوئی مجھے نفرت کی چیز نہیں ہے. جی. پھر اس کے بعد وہ جو پوچھا بحیرہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا.
پھر اس وقت جو ہے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر جو نبوت کی مہر تھی، جو کبوتر کے انڈے کے برابر، وہاں پر جو ہے وہ بھی ان کو جو ہے وہ دکھایا. اور جب دیکھا انہوں نے، راہب نے، بحیرہ راہب نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ وہی ہے، پورا یقین کے ساتھ. پھر اس کے بعد آگے کا جو چیپٹر ہے وہاں پر ابو طالب پوچھنے لگے کہ اس کے رشتہ دار کون ہے، یہ کس کی سرپرستی میں آیا ہے. پھر بتایا گیا ابو طالب کا نام. ابو طالب سے پوچھا یہ کون ہے، تو کہا میرا بیٹا ہے. جیسے ہی کہا بیٹا ہے تو کہا کہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. کہا کہ میرا بیٹا ہے. کہا کہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ زندہ نہیں ہے. تو فوراً ابو طالب نے کہا کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کو واپس لے کر جاؤ ورنہ اس کو جو ہے تکلیف دیں گے. راستے میں ہی جو ہے بتایا کہ جیسے دو لوگ، زریر اور ایک دریس، یہ دو نام. کسی نے پوچھا ہے زریر کا معنی کیا؟ زریر اور دریس یہ دونوں کے دونوں لوگوں نے کوشش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی، لیکن بحیرہ نے ان کو کہا کہ آپ ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. جی یہ اتنا خلاصہ تھا. آگے دیکھیں، جوانی کی دہلیز پر قدم، ایک چھوٹا سا پیراگراف ہم لوگ اتنا کر لیں تاکہ ہمارا جو ہے ٹھیک ہے. چلیں اس کو رکھیں کہ اس میں کچھ مشکل الفاظ وغیرہ ہیں. کل انشاءاللہ دہلیز، جوانی کی دہلیز پر قدم، انشاءاللہ اس کو کل یعنی 78 اور 77 کا لاسٹ کا کچھ جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ. جی امید ہے کہ اتنا اگر سمجھ میں آ گیا ہو اور آپ لوگوں سے مطمئن ہیں تو آپ جو ہے وہ اس میں کچھ ٹائپ کر دیں. جی الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جو بھی ہو. جی بس جزاک اللہ. ابھی دیکھیں کتاب بہت باقی ہے، اس لیے زیادہ زیادہ بھی مطلب یہ کرنا ہے، اس لیے آپ بہت زیادہ متوجہ رہیں. بار بار اگر پوچھتے رہیں گے تو پھر آگے کا بھی مشکل ہو جائے گا، اس لیے کیونکہ بہت جلدی آپ کو یہ کتاب ختم کرنا ہے. جی اب کچھ چیزیں جمعہ کے متعلق سن لیں، دو تین چیزیں مختصر طور پر. ایک تو آج مغرب کے بعد سے جمعہ کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی جو ہے جمعہ کے دن، جمعہ کا دن تمام دنوں میں افضل ہے، اور جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف پڑھو، اس لیے کہ جو جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو مجھے اچھا دیا جاتا ہے. اور اسی طرح اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، کہا کہ وہ اس کو میری قیامت کے دن جو ہے کیا حاصل ہوگی؟ شفاعت حاصل ہوگی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کو ملے گی. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھے گا، جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو تو ہم پورے کے پورے جو ہے وہ خوب درود شریف کا اہتمام کریں، اور کل آتے ہی پہلے گروپ میں ٹائپ کر دیں الحمدللہ میرے 3000 بار، 2000 بار، یعنی کثرت کم سے کم ہر کوئی کوشش کرے کہ کثیر تعداد جو پڑھنے کی 3000 کی ہے، جس کو اکابرین اور اولیاء نے فرمایا ہے، تو کوشش کریں 3000 مرتبہ درود شریف آج سے لے کر کل مغرب تک پورے کے پورے لوگ پڑھنے کا اہتمام کریں. اور اس کی برکتیں اتنی ہیں درود شریف پڑھنے کی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ٹھیک اسی طرح اور ایک عمل ہے، آج کی رات میں سورہ صافات، سورہ دخان، سورہ جمعہ اور سورہ کہف کا شروع کا صفحہ جو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 8 دن تک فتنوں سے اس کو بچاتے ہیں. سورہ صافات، سورہ دخان، سورہ جمعہ اور سورہ کہف کا پہلا صفحہ. اور سورہ دخان کی یہ فضیلت ہے، جو جمعہ کی رات میں پڑھتا ہے اللہ پچھلے اس کے تمام گناہ کو معاف فرماتے ہیں. سورہ صافات 23ویں پارے میں ہے، سورہ دخان 25ویں پارے میں ہے، سورہ جمعہ 28ویں میں ہے. جی اسی طرح جو ہے خاص کر آپ لوگ اس کا معمول بنائیں اور جمعہ کی محبت خوب کریں، گھر میں ایک خوشی کا ماحول ہو. اس لیے بہت ضروری ہے، آئے دن اتوار کے دن خوشیوں کا ماحول ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، لیکن جمعہ کے دن ہمارے گھروں میں خوشی کا ماحول نہیں ہوتا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور دین کی کمزوری اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اس لیے اپنے گھروں میں جمعہ کے دن خوب خوشیوں کا ماحول بنائے رکھیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.